ہے نظریاتی حوالے سے، اس میں سب سے زیادہ بڑا خطرہ اسلام کو قرار دیا جاتا ہے. آپ سرچ کیجئے، میں کھلے عام دعوت دے رہا ہوں. جب اسلام کو آپ خطرہ قرار دیتے ہیں تو پھر خطرے سے نمٹنے کے لیے آپ پھر تدابیر بھی کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا کی وہ طاقتیں جن کو اپنے مستقبل کا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے، اپنی تہذیب خطرے میں نظر آ رہی ہے، وہ بہرحال اپنا رول ادا کرتے ہیں تاکہ اسلام کے چہرے کو ایک ایسے چہرے کے طور پر پیش کیا جائے جو اسلام کی ترجمانی بھی نہ کرے اور لوگوں کو دین سے دور بھی کر سکے. اب یہ چیز جو ہے، یہ میں صرف ایک منٹ لوں گا آپ سے، یہ چیز انتہائی اہم ہے. اس وقت دیکھیے یورپ کے اندر، فرانس کے اندر، کینیڈا کے اندر، آپ جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پر جائزہ لیجئے اور ان کی جو رپورٹس سامنے آ چکی ہیں ان کو پڑھیے. وہاں پر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ خود فرانس کے اندر 40 سال بعد آپ کو مسلمان اکثریت نظر آئے گی، باقی جو مسالک اور باقی جو ادیان ہیں وہ آپ کو اقلیت میں تبدیل ہوتی نظر آئے گی. یورپ میں یہی صورتحال ہے، امریکہ میں یہی صورتحال ہے. ان کی اپنی رپورٹس کے مطابق یہودیوں نے یہ فگرز نشر کی ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہر روز ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، خصوصاً یورپ میں، اور ہر روز ایک کلیسا یا ایک اور عبادت گاہ جس کو کسی بھی مسلک کا آپ کہیں وہ گرایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین نبی کریم کا دین ان تمام تر کوششوں کے باوجود ہر روز آگے بڑھ رہا ہے، ہر روز اس کی تاثیر میں، اس کی گہرائی میں، اس کی اثر پذیری میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب اس صورتحال کو روکنے کے لیے آپ جب کسی مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے جوان کو دہشت گردی کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اس کو دہشت گردی کی تعلیم دلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے کوئی بڑا واقعہ کروا دیتے ہیں، تو اس سے وہ فرد ڈیمیج نہیں ہوتا، وہ دین ڈیمیج ہوتا ہے. اور اصل ہدف یہ ہے کہ دین کو ڈیمیج کرو تاکہ اس کے پھیلنے کے راستے کو روک سکو. خدا کا دین باہر کی دنیا میں تو پھیلتا جا رہا ہے جیسے کہ امین شہیدی صاحب نے کہا، لیکن ہم نے اپنے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ اس دین کو ادروائز پیش کرنے والے تو بڑے ہیں، ممبروں پہ شاید قابض بھی ہیں، لیکن اس کو صحیح چہرہ پیش کرنے والے یا تو کم ہیں یا وہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ صحیح چہرہ پیش کیا جائے وہ کہیں خاموش بیٹھے. ایسا کیوں ہے مولانا صاحب؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس بات کو اس حد تک ہم اگر لے لیں یا سمجھیں کہ سارا قصور ممبر پر بیٹھے ہوئے فرد کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ناانصافی کی بات ہو، یہ سطحی چیز ہوگی. آپ کا نوجوان کا ماڈل، یعنی آج اس دن کے موقع سے میں اگر پوچھنا چاہوں کہ آپ سروے کرتے ہیں یا سروے کریں، آپ کے آج کے نوجوان کا ماڈل کون ہے؟ اب اس کے پیچھے سارا کا سارا الزام آپ ممبر و محراب کو نہیں دے سکتے. مذہب کے مقابلے میں جو تاریخ جس کو ہمیں سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ سرمایہ پرست سرمایہ دارانہ قوتیں انہوں نے ہمیشہ مذہب کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا ہے اور ہر مذہب کو کیا ہے. قصور مذہب کا نہیں ہے. دنیا میں جتنی خانہ جنگی ہے، اگر ہر مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کرے، عیسائیت کے اندر جو چیزیں تعلیمات ہیں، کیا شراب ان کے ہاں حلال ہے؟ کیا ظلم کرنا حلال ہے؟ رحمت کا درس کیا ان کے نبی نہیں دیتے؟ تو یہ سب چیزیں تو ایسی کامن سب میں. مولانا صاحب ضمنی سوال ساتھ میں، کیا آپ مطمئن ہے کہ علماء جو حق ہیں نہیں، میں اگلی کا درس کر رہا ہوں. دیکھیں یہ تفریق کیوں پیدا ہوئی؟ میرا نوجوان، یعنی جو باتیں میں آج اس پروگرام کی وسادت سے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے یہ پہلو بھی ہیں، ان معاملات سے آج کے نوجوان کو ناآشنا رکھنے میں ہمارے اس تعلیمی نظام، یعنی جو آپ کی بنیادی بیس ہے، جس ملک کا آئین کہتا ہو کہ ایسا معاشرہ، ایسا ماحول دینا مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ جس ماحول کے اندر ایک مسلمان صحیح طور پر زندگی گزار سکے، ایسا ماحول کیا ہماری ریاستوں نے دیا؟ میرے نوجوان کو یہ جو تفریق تقسیم کیا گیا کہ یہ عصری علوم ہیں، یہ دنیاوی علوم ہیں، یہ دینی علوم ہیں، جو دینی علوم والا ہے وہ دنیا سے نابلد ہے، اور جو دنیاوی علوم والا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، رسول اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، یہ سیرت کیا مجھے کہتی ہے. تو یہ تو ہم نے مذہب کو ہمارے ہاں استعمال کیا گیا ہے اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا گیا ہے. اس میں چاہے اس کے لیے استعمال کوئی ہوا ہو، کوئی بھی اس اندھیرے میں رکھنے میں معاون ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل جو قوت لادین قوت ہے، اس پر میں آخری بات کروں گا، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ شاید انہی کی بات. بریک لے کے آتے ہیں، بریک کے بعد کریں گے کہ صرف دین کا حلیہ بگاڑنے میں محرم و ممبر نہیں بلکہ ریاستیں بھی اس کے اندر برابر کی شریک ہیں، لیکن ان دوریوں کو کیسے قربتوں میں تبدیل کیا جائے، نفرتوں کو محبتوں میں کیسے تبدیل کیا جائے، اب حل کیا ہے اس پہ بھی گفتگو ہوگی ہماری، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद जी। मौलाना साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर रहे थे। अब कैसे होगा इन नफरतों को दूर कैसे किया जाए, ये फिरका बंदी को खत्म कैसे किया जाए? उन लोगों को कंडेम करने वाले भी तो कोई आए ना। मेरा तो ख्याल है कि लोग बैठे हैं घरों में, देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, नफरतें बढ़ रही हैं, खत्म करने के लिए आगे को किरदार अदा करने के लिए हमें लोग नजर नहीं आ रहे। मैं आपकी बात की तरफ भी आऊंगा, लेकिन जो मैं बात कर रहा था पहले मैं उसको मुकम्मल कर लूं कि ये जो मजहब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का मामला है। अब मसलन मैं एक बात अर्ज करता हूं, राहिल साहब बैठे हुए हैं, हमारी ईसाई अपने भाइयों से भी कई दफ़ा ये बात हुई कि इस वक्त यानी पाकिस्तान के अंदर कानून ये बनाया गया है कि जी शराब है तो उसके परमिट अक़लियतों को दिए जाते हैं। ये तासुर देना कि खुदा न खासा इस मुमलिकत के अंदर शराब सिर्फ ईसाई बरादरी पीती है, तो ये जुल्म है या नहीं? अब उनके नाम पर शराब के परमिट, अब ये कानून बनाने में मिंबर तो इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी हमने मजहब को हर हवाले से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। जब ईसाइयत खतरा बनी, उस सूदी निज़ाम के लिए जो एक मंसूबा था, तो फिर उस कलीसा को, और कैसर का हक कैसर को दो और कलीसा का हक कलीसा को दो, इस हवाले से मजहब को अपने लिए यूज किया गया। आज भी इस्तेमाल किया जाता है मजहब को अपने मफादात के लिए, जो अपने इख्तिदार को तूल देना चाहते हैं। हम अगर इसके खात्मे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम रखते हैं और उसमें हमारे साथ माशाल्लाह अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी शरीक सफ़र हैं, और वो ये है मिंबर की अहमियत अफादियत यकीनन बहुत ज़्यादा है, और उसको सही रुख देने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिली यकजहती कौंसिल के नाम से जो प्लेटफॉर्म वजूद में आया, उसमें इस वक्त खुतबा कमीशन का मैं भी एक मेंबर हूं। हमारा मकसूद ही ये है कि दीगर मज़ाहिब के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। नहीं, खुतबा कमीशन जो मसाजिद के चयन को, यानी जो मसाजिद के अंदर और इमाम बारगाहों के अंदर एक जुमा जिसके अंदर माशरे के जो सुलगते मसाइल हैं उनका और उम्मत की वहदत का, ऐसे पैगामात और इस अंदाज से हम इस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं, डेटा जमा कर रहे हैं, तो हम भी उसकी अफादियत अहमियत को समझ रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं समझता हूं कि इसके पीछे जो महरकात हैं फ़िरक़ावारियत को फ़रोग़ देने में, वो बाहर की दुनिया जो डिवाइड एंड रूल के ज़रिए अपना असर कायम करते हैं, मुसलमानों को पस रखते हैं, तो इसके लिए इसके जो बैरूनी खतरात हैं, वरना बरसगीर में अंग्रेज के आने से पहले वो फ़िरक़ावारियत वो चीज़ें नहीं थी जो बाद में आई, तो बहुत कुछ हो रहा है। वो सवाल मैं वही करूंगा पास्टर रोहेल साहब कि क्या है कि जब इराक पे हमला होता है या किसी और मुस्लिम दुनिया में जाता है अमेरिका, तो उनको सलीबी जंगों का नाम दिया जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ईसाइयत के जो फिर रिलीजियस वो पादरी है, वो बिशप है, वहां से कंडेमनेशन नहीं आती। जब आप उनको सलीबी जंगों का नाम देते हो तो डेफिनेटली ये एक नफरतों की बीज बो रहे हैं ना। तो वो जो एक रिलीजियस सेगमेंट है ईसाइयत का, वो खामोश रहता है, ऐसा क्यों है? ऐसी बात नहीं है, जो मजहबी हलके हैं वो खामोश नहीं रहते। जब अमेरिका किसी पर चढ़ाई करता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो मजहबी तौर पर चढ़ाई कर रहा है, और ये एक साजिशें हैं जो हमने देखा तो उसे क्रूसेड का नाम तो दिया गया ना जब इराक में आए, लेकिन वो सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि मजहबी हलकों से आप पूछें तो ऐसा नहीं है। मसीहत के अंदर अब किसी सलीबी जंग की जरूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि मसीहत तो एक प्यार और अमन का पैगाम देता है। मजहब एक ऐसा है जो खुदावंद यीशु मसीह जो तालीमात लेकर आए कि उन्होंने अपनी जान भी देने से दरेक ना किया और अपना सब कुछ दे दिया ताकि नस्ल इंसानियत को बचाया जाए और सलामती वो बनकर आए। और मसीहत तो है ही सलामती, और मजहब को और सियासत को थोड़ा अलग रख के इसको देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि अभी शराब की भी बात हुई, तो किसी मजहब में जायज़ नहीं है नशाबाजी। कोई मजहब है तो आप बता सकते हैं। इब्तदा में अगर आप चले जाएं तो खुदा तो वाहिद है, खुदा एक ही खुदा है। हाँ, ये अलग बात है कि वक्त के लिहाज से दौर में मुख्तलिफ अंबिया आए और वो खुदा का कलाम लेकर आए अपने वक्त पर। और अब भी अगर देखा जाए तो इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, वो मेरा खुदा भी है, वो आपका भी खुदा है, वो हम सब का खुदा है, बल्कि वो सारी दुनिया का खुदा है। तो खुदा कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं चाहेगा कि उसकी मखलूक़ात जो है वो मुश्किलात में चली जाए। मुश्किलात जो लोग खड़े करते हैं वो चंद अनासर हैं जो मजहबी रंग इसको दे देते हैं। सलीबी जंगें बिल्कुल नहीं है ये, मजहबी हलकों से आप पूछें, क्योंकि सलीबी जंग का अब जवाब बाकी नहीं रहा। ये सिर्फ सियासी मकासद है। क्योंकि जब मैं अमेरिकन एम्बेसी वीज़े के लिए जाता हूँ
تو وہ مجھے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرسچن ہے تو مجھے وہ ویزا لگا دیں گے. وہ مذہب کی بنیاد پر کبھی کوئی کام نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں. قومیتوں کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. بالکل، وہ سیاسی مقاصد ہیں، اور اسی وجہ سے آج مسیحیت کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسیحیت کے اندر ایسا ہے. نہ اسلام کے اندر تشدد ہے، نہ ہی مسیحیت کے اندر تشدد ہے. اور بائبل کے اندر ایک بہت اچھی آیت ہے، زبور 133 میں لکھا ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جتنے بھی ہیں، آدم سے پیدا ہوئے، ہم سب بہن بھائی ہیں، اور ہمیں مل کر رہنا ہے. اور یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. ایک شارٹ میں سے کم وقت ہے ہمارے پاس. کیا ہے اتحاد کا، پوری دنیا متحد ہو کے، سارے انسان متحد ہو کے، ریگارڈلیس کہ کس مذہب سے ہیں؟ شارٹ سا ایک میسج کیا ہے آج کے دن کے لیے؟ دیکھیے، دین بنیادی طور پر انسانیت کا نام ہے. ہم نے اس وقت جو ہے دین کو انسانیت سے الگ کر دیا ہے. بعض اوقات بعض لبرل لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا دین انسانیت ہے، لیکن اگر آپ اللہ کی نگاہ سے دیکھیں، اللہ خالق ہے تمام مخلوقات کا، تو وہ انسانیت کو اپنا دین قرار دیتا ہے، اور اس لیے وہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے انبیاء کو بھیجتا ہے اور دستور دیتا ہے. اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم جو انسانیت کے مشترکہ مسائل ہیں ان کو دین کے آئینے میں دیکھیں، اور اس کی روشنی میں تمام انسانوں کی فلاح، بہبود، ترقی، تکامل اور نشو و نما کے لیے قدم اٹھائیں. اور جو بھی اس حوالے سے رکاوٹ بنتا ہے اس کے مقابلے میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک، مذہب، دین یا سوسائٹی سے متعلق ہو، ہم سب کٹھے ہو کے آواز بلند کریں. کیسے نفرتوں کو محبتوں میں بدلا جائے؟ کوئی میسج آج کے دن کے لیے؟ دیکھیں، یقیناً خیر اور شر کی قوتیں ابتدا سے ہیں اور ازل تک یہ رہیں گی، اور اس میں بنیادی طور پر ہم سب اپنی اپنی جگہ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ایک سایہ دار درخت بن کے رہنا ہے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ، یعنی قرآن مجید کا مطالعہ ہو، اور سیرت نبوی کو ہم سب اس نظر سے جب پڑھتے ہیں تو ہر شخص کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، اور وہ وسعت اس کو، ایک مسلم کو، اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ میں نے معاشرے کے اندر کیسے رہنا ہے اور کیسے میں انسانیت کے لیے فائدہ مند بن کر رہ سکتا ہوں. کیا عیسائیت کی طرف سے کیا پیغام ہے دیگر مذاہب کے لیے شارٹ سا کہ وہ امن کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں؟ مسیحیت کی جانب سے تو یہ ہے کہ میں جو ایک حل بھی اس میں دیکھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کی حالات جا رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک اجتماعی دعا کرنی چاہیے، پرے فار پاکستان، جس میں تمام مذاہب کے علماء کرام اکٹھے ہو جائیں اور ایک دن اس کو اناؤنس کیا جائے، جس طرح بھی انہوں نے ایک دن کے حوالے سے، نبی کے حوالے سے بات کی، وہ بالکل وہ بھی ہونا چاہیے. اس وقت جس چیز کی بے حد ضرورت ہے وہ ہے یونٹی، اور یونٹی ہم میں نظر نہیں آ رہی. آپ بائبل مقدس اٹھائیں، قرآن پاک اٹھائیں، آپ مذہبی کتابیں اٹھائیں، وہاں جب بھی لوگ کسی مشکل میں پھنسے ہیں انہوں نے دعا کی ہے. دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی ہوگی، اور تبھی جا کے امن و بقائے باہمی کا جو ایک مظاہرہ ہے وہ دیکھنے میں آئے گا. اور ساتھ میں یہ ہے کہ محمد عربی کی تعلیمات جو کہ امن و محبت اور بھائی چارے کا درس دیتی ہیں، اور سب انسانوں کو ایک ساتھ بھائی بھائی بن کے رہنے کا درس دیتی ہیں، اگر ان کو عملی شکل میں لانا ہے تو پھر رسول کی سیرت و کردار کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہوگا. اور یہی ہے آج کے دن کا پیغام. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے خدا حافظ. پھر کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی.